مال چرا کر حج پہ جا کے کہے گا کہ میرا چوری کا بھی حق معاف ہو گیا، اب میں جس سے چرایا ہوں اسے پیسہ نہیں دوں گا، اس واسطے کہ حج سے سارے گناہ معاف ہیں۔ بہن کی پراپرٹی مار کھا کے جائے گا حج کو اور کہے گا کہ سب معاف ہو گئے، لوگ پھر نیکیاں کرنے کے لیے گناہ کریں گے، کیونکہ اب نیکیوں کی وجہ سے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں، نیکیوں کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حق معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے گناہ جب ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کی طرح جس طرح راندہ بارگاہ کر دیے گئے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کر دینا ہی ان کی توبہ تھی، ایسا اللہ تعالیٰ نے سختی کا معاملہ اس امت سے نہیں فرمایا۔ توبہ کا دروازہ انسان کے لیے اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک کہ دو باتیں پیش نہ آ جائیں، ایک بات قیامت صغریٰ، دوسری بات قیامت کبریٰ، یعنی انسان کی اپنی موت جب وہ غرغرے کے عالم میں پہنچ جائے اب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، دوسرا قیامت کبریٰ جب سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے اب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے تک اللہ رب العزت توبہ کے دروازے کھلے رکھتے ہیں کہ بندہ میرا واپس لوٹ کے آئے، اور جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، جیسے اپنی ماں سے بچھڑا ہوا شخص بچہ اس کی ماں کو مل جائے کسی چٹیل میدان میں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چٹیل میدان میں جہاں کوئی درخت، کوئی منزل اور کوئی گھر، کوئی شخص، چرند پرند کچھ نظر نہیں آ رہا ہو، وہاں پر کسی کا ساز و سامان سے لدا اونٹ گم ہو جائے اور وہ شخص موت کے انتظار میں لیٹا ہوا ہو، اچانک پھر اسے ساز و سامان اور اونٹ واپس مل جانے پر وہ شخص جس قدر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا، حالانکہ خوشی میں بولنا کیا چاہیے، میں تیرا بندہ تو میرا خدا، زبان سے الٹا نکل گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ جیسا یہ بندہ خوش ہوتا ہے ایسے ہی اللہ رب العزت گنہگار بندے کے گناہوں سے توبہ کرنے پر خوش ہوتے ہیں۔ حقوق العباد سے توبہ کا طریقہ، بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے رہ گیا اس سے توبہ کا طریقہ یہی ہے، چار شرائط علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے۔ پہلی شرط یہی ہے کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ سے باز آ جائے، زنا میں مبتلا ہے، شراب میں مبتلا ہے، چوری میں مبتلا ہے اور بدکاری میں مبتلا ہے، غیبت میں مبتلا ہے، بہتان تراشی میں مبتلا ہے، بد نظری میں مبتلا ہے، جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ سے باز آ جائے اور اس گناہ پر شرمندہ ہو، ندامت ہو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، افسوس ہے میری ذات پر، شرمندگی کا احساس اپنے اندر پیدا کرے۔ تیسری بات، آئندہ اس گناہ کی طرف واپس نہ لوٹنے کا پکا عزم و ارادہ کر لے۔ چوتھی بات، وہ حق اگر بندے کی ذات سے متعلق ہے یا اس کے مال سے متعلق ہے، جان سے متعلق ہے تو معافی تلافی کرے، مال سے متعلق ہے تو مال اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ حج کر کے آنے سے، رمضان کے روزے رکھ لینے سے، تہجد اشراق پڑھ لینے سے، صدقہ خیرات کر لینے سے بندوں کا حق ہرگز معاف نہیں ہو سکتا۔ آپ حج کو جا کے آئیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کی طرح گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، لیکن اگر بہن کی وراثت مار کھائے ہیں، پڑوسی کا حق مار کھائے ہیں، پارٹنر کا حق مار کھائے ہیں، تو پھر آپ کو یہ حق واپس کرنا ہوگا۔ اب کوئی حاجی صاحب یہ نہیں کہہ سکتے میں حج کو جا کے آیا پورے گناہوں سے پاک ہو گیا، اب آنے کے بعد مثلاً جانے سے پہلے، حج کو جانے سے پہلے کسی سے بزنس کیے تھے اور ایک پلاٹ خریدے تھے 50 لاکھ کا، 20 لاکھ ایڈوانس دیے تھے، حج سے واپس آنے کے بعد پوری پیمنٹ کرنے کی بات ہوئی تھی، آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں 30 لاکھ نہیں دوں گا اس واسطے کہ اب میرے پورے حقوق معاف ہو گئے۔ حج سے صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، حق معاف نہیں ہوتے ہیں۔ بہن کی وراثت ذمے میں ہے، واپس لوٹانا پڑے گا، پڑوسی کا حق ذمے میں ہے، لوٹانا پڑے گا، کسی کا قرضہ ہے لوٹانا پڑے گا۔ حج سے قرضے معاف نہیں ہوتے، توبہ سے قرضے معاف نہیں ہوتے، توبہ سے وراثت معاف نہیں ہوتی، توبہ سے پارٹنر کا حق معاف نہیں ہوتا ہے۔ تو جس کا مالی حق ہمارے ذمے ہے اسے لوٹانا واجب رہے گا، اسے نہیں لوٹائیں گے ہماری توبہ کامل نہیں ہوگی، بلکہ توبہ ہی نہیں ہوگی، چونکہ توبہ کے شرائط میں سے یہ داخل ہے بندے کو اس کا حق دے دیا جائے۔ اس واسطے اگر کسی کی شان میں بہتان تراشی، تہمت، الزام لگایا گیا ہے
اور اس سے ہمارے اس بھائی کو تکلیف پہنچی ہے تو پہنچ کر اس سے معافی مانگی جائے۔ اور اگر ہمارے ذمے کسی کا مالی حق موجود ہے، وہ مالی حق اسے لوٹایا جائے۔ وہ شخص اگر نہیں مل رہا ہے، اس کے وارثین کو تلاش کرے، اس کی اولاد اور اس کی نسل کو تلاش کرے، اسے پہنچ کر وہاں تک اس کا مال پہنچائے، اس کا قرضہ پہنچائے، اس کی وراثت اسے پہنچائے۔ اگر اس کے وارثین بھی نہیں مل رہے ہیں، اس کا پتہ نہیں ہے، اس کی نسل کا پتہ نہیں ہے، اب اس صورت میں آخری درجے میں اس شخص کی طرف سے صدقہ خیرات کرے۔ وہ مال جو حق اسے پہنچانا ہے کسی غریب کو دے دے، کسی ادارے کو دے دے، کسی مسجد کو دے دے، کسی یتیم بیوہ کو دے دے، اور اس کا ثواب اس بندے کو پہنچا دے جس کا وہ حق تھا، اور اللہ سے معافی تلافی بھی کرے کہ اللہ تیرے بندے کا حق پہنچانے میں نے اتنی دیری کی کہ تیرا بندہ مجھے نہیں مل رہا ہے، جس سے میں براہ راست معافی مانگ سکوں، کل قیامت میں میری پکڑ نہ فرما۔ یہ طریقہ ہوتا ہے توبہ کرنے کا۔ گال تھپک لینا کافی نہیں ہے، اور صرف حج اور فرائض وغیرہ کر لینے سے یہ حقوق معاف نہیں ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو پھر ہر کوئی شخص مال چرا کر حج پہ جا کے کہے گا کہ میرا چوری کا بھی حق معاف ہو گیا، اب میں جس سے چرایا ہوں اسے پیسہ نہیں دوں گا، اس واسطے کہ حج سے سارے گناہ معاف ہیں۔ بہن کی پراپرٹی مار کھا کے جائے گا حج کو اور کہے گا کہ سب معاف ہو گئے۔ لوگ پھر نیکیاں کرنے کے لیے گناہ کریں گے، چونکہ اب نیکیوں کی وجہ سے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں۔ نیکیوں کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حق معاف نہیں ہوتے ہیں، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کی غیبت کر چکے ہیں اور اس صاحب کو پتہ چل گیا کہ میری فلاں نے غیبت کی ہے، اس سے تکلیف پہنچی ہے، تو اس سے پہنچ کے معافی مانگی جائے۔ تو حقوق العباد سے، بندوں کے حق سے توبہ کا طریقہ یہی ہے۔ مالی حق یا جانی حق ہمارے ذمہ باقی ہے تو اس سے یا تو حق ادا کر دیا جائے، اور اگر حق ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو معافی تلافی کر لی جائے۔ وہ شخص موجود ہے جسے ہم مال وغیرہ دینا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے کہ اس کا مال ہم لوٹا سکیں، تو اس سے معافی مانگی جائے، اس سے درخواست کی جائے کہ بھائی قیامت میں میری پکڑ نہ ہو، آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ میری حالت جانتے ہیں، میں لوٹانے کے قابل نہیں ہوں، اور وعدہ کرتا ہوں جب بھی قابل ہو جاؤں گا لوٹاؤں گا۔ اپنی اولاد کو وصیت کر کے مروں گا کہ میری پراپرٹی میں یا آپ لوگ اگر کماؤ، باپ کے گناہ کو بچانے کے لیے، اسے عذاب سے بچانے کے لیے میرا قرضہ ادا کر دیا جائے، میرا حق ادا کر دیا جائے۔ تو حقوق العباد سے توبہ کا یہ طریقہ ہے۔ گناہ سے توبہ کے لیے حق ادا کرنا ضروری رہتا ہے، حق ادا کیے بغیر گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توبہ کا صحیح طریقہ نصیب فرمائے۔